الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ابتدا و آغاز اسی کے نام و نامی سے جو رحمان ہے، رحیم ہے، ملک الملوک ہے، الواحد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد. انگن بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء و خاتم النبیین محمد ابن عبداللہ صلوات ربی و سلام علیہ پر، جو آخری دم تک اپنی امت کو نصیحت اور وصیت کرتے رہے. اللہ کی رحمت و ازواج مطہرات امہات المؤمنین پر، اصحاب پر، اولاد پر اور ہر اس شخص پر جو خالص اللہ کی عبادت کرتا رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر چلتا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات لوگوں کو سکھاتا رہا. حمد و ثنا کے بعد سب سے اہم اور سب سے پہلی نصیحت وصیت: اللہ سے ڈر جاؤ. یقین جانو جو اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرتے رہے وہ دنیا و آخرت میں فلاح پا گئے. میرے عزیز محترم ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن اتارا حقیقتاً انسان کی بھلائی، کامیابی، کامرانی کے لیے اتارا، اور اسی طریقے سے انہی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے احکامات، وصیتیں اور نصیحتیں بھی کی. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو کام کرنے کا بھی بتایا کہ یہ عمل کرو تاکہ اللہ کے قریب ہو جاؤ، اور اس طرح ان کاموں سے بھی آگاہ کر دیا کہ ان سے رک جاؤ، بچ جاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ کے قریب رہو اور جہنم کے عذاب سے بچے رہو. میرے عزیز محترم ساتھیوں، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ انعام کی آخری آیاتوں میں اللہ تعالیٰ نے 10 وصیتیں کی، اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیتوں کے متعلق فرمایا کہ کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وقت کے اوپر کوئی اگر وصیت دیکھنا چاہتا ہے تو وہ سورۃ انعام کی ان 3 آیتوں میں دیکھ لے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو پڑھ کے سنا دو: قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا. سب سے پہلی نصیحت اور وصیت جس سے آگاہ کیا جا رہا ہے، جو 10 وصیتیں اس سورت کے اختتام پہ اللہ تعالیٰ نے کی، ان میں سب سے پہلی، سب سے اہم، سب سے مہم، جو مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے، جو جنت اور دوزخ کے درمیان فرق کرنے والی ہے، جس کی وجہ سے جنگیں ہوئیں، یہی وصیت اور نصیحت اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کر رہے ہیں. شرک، اس کے مقابل توحید، دونوں ضدیں ہیں، اور الضدان لا یجتمعان، دونوں ضدیں کبھی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. جس طرح جھوٹ اور سچ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، دن اور رات ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، اسی طریقے سے گندا پانی اور اچھا پانی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. اس طرح ایک شخص کے اندر اما توحید باقی رہے گی یا وہ شرک کی غلاظتوں کے اندر ڈوب جائے گا. میرے عزیز محترم ساتھیوں، ایسا گناہ جس کے بارے میں فرمایا کوئی بھی گناہ اگر کرتا ہوا انسان مر جائے تو یہ اللہ کے اوپر ہے، وہ غفور الرحیم ہے. اگر وہ چاہے تو معاف فرما دے اور چاہے تو اس کو اس کا عذاب دے. لیکن یقین جانے اگر کوئی انسان شرک کی حالت میں مر گیا اور توبہ اس کو نصیب نہیں ہوئی سکرات الموت سے پہلے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء.
شرک جیسی بیماری، شرک جیسا گناہ، عظیم گناہ اللہ تعالیٰ نہیں بخشیں گے، اس کے سوائے جون سا بھی گناہ چاہیں اللہ تعالیٰ بخش دیں۔ یہی نصیحت اور وصیت جو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اختتام پہ کی، یہی نصیحت اور وصیت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں، اور فرمایا یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک عظیم بدترین گناہ ہے۔ سب سے پہلی نصیحت ایک باپ، ایک حکیم باپ، ایک دانشور باپ اپنے بیٹے کو کر رہا ہے، اور یہ نصیحتیں اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن میں ذکر فرما دی۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس لیے انسان کو چاہیے چاہے کوئی بھی چیز ہو، چاہے درخت ہو، پہاڑ ہو، پتھر ہو، یا پھر کوئی انسان ہو، فرشتہ ہو، نبی ہو، رسول ہو، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ سب کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ انسان کو چاہیے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے چل کے اور وصیتیں اور نصیحتیں کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی اور اہم نصیحت یہی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی انسان کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور دوسری وصیت اور نصیحت کی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ اسراء میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا ذکر اپنا ہی کیا اور کہا کہ کسی کی عبادت نہ کرو سوائے اللہ کے۔ دوسرا جو ذکر کیا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اور والدین کو احسان کی ضرورت تب پڑتی ہے جب وہ بڑھاپے میں پہنچ جائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ جب وہ بڑھاپے میں پہنچ جائیں وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک، تو ان کو اف بھی نہ کہو، بلکہ ان کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ پیش آؤ۔ اور پھر اسی میں فرما رہا ہے کہ ان کے لیے دعا کرو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان کے لیے دعا کرو کہ اے اللہ ان کے اوپر رحم فرما اس طرح جس طرح بچپن میں انہوں نے میرے اوپر رحم فرمایا۔ تیسری وصیت اور نصیحت یہ کر رہے ہیں کہ اپنی اولاد کو اس ڈر سے نہ مار دو کہ ان کو رزق کون دے گا، بلکہ رزق دینے والی ذات تو ایک اللہ کی ذات ہے جو تمہیں بھی رزق دے رہی ہے، اور یہ تمہاری اولاد کو بھی اللہ ہی رزق دے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ ذاریات کے آخر میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ ذاریات کے اختتام پہ ذکر فرمایا کہ انسانوں اور جنوں کو پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا، تو فرمایا سوائے ایک مقصد کے کوئی اور مقصد نہیں تھا کہ وہ میری عبادت کریں، اور فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ تم مجھے رزق لا کے دو، بلکہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بلکہ وہ اللہ ہی کی ذات ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی رزق سب انسانوں کو، جانوروں کو اور جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو ان کا رزق بھی اللہ تعالیٰ لکھ دیا ہے۔ اس طرح جب بچہ 40 دن کا اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کی 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں، جن میں سے ایک چیز اس کا رزق ہے۔ اس طرح انسان کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو اس طرح اس خوف سے قتل نہ کرے، اور نہ ہی یہ تصور کرے کہ ہمارے کم بچے پیدا ہوں، کیونکہ جب زیادہ بچے پیدا ہوں گے تو ان کا رزق ہم کہاں سے پورا کریں گے، بلکہ یہ ڈر ایمان کے خلل کی نشانی ہے، اس بندے میں ایمان کی کمی ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے رہا ہے، جب تمہاری ایک اولاد کو یا 2 اولاد کو دے رہا ہے تو وہ باقی اولادوں کو بھی اللہ ہی رزق دے گا۔ اور فرمایا اس سے منع کر دیا کہ اسی ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ چوتھی وصیت اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ انسان برے کاموں سے اجتناب کرے، ان سے بچ جائے، چاہے وہ ظاہری ہوں
یا باطنی، چھپے بھی ہوں یا لوگوں کے سامنے ہوں. اور اس طرح ان اعمالوں سے اللہ تعالیٰ نے اس لیے منع فرمایا، اس سے انسان بھی درست رہتا ہے اور جو مجتمع ہے اور لوگوں کے اندر بھی انسانیت باقی رہتی ہے. اگر وہ گناہ چھپ کے کرتا ہے یا پھر ظاہری یا باطنی، اگر اس کے اندر یہ خلل آ گئے تو اس میں ایمان کی چیزیں بھی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں سے منع فرما دیا. پھر پانچویں چیز فرمائی کہ اپنے مسلمانوں کو قتل نہ کرو سوائے ان لوگوں کے جو لوگ اسلام لانے کے بعد پھر واپس اسلام کو چھوڑ دیا، یا پھر وہ لوگ جو شادی کے بعد بھی زنا کرتے ہیں، یا پھر وہ لوگ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قتل کو حلال قرار دیا. ان تین قتلوں کے علاوہ کسی کے اوپر جائز نہیں کہ کوئی کسی کے نفس کو قتل کرے. اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا تاکہ مجتمع صاف ستھرا رہے. اس طرح چھٹی وصیت کی کہ مال یتیم نہ کھایا جائے، یعنی کہ یتیموں کا مال کو کھایا نہ جائے اور نہ ہی یہ تصور کیا جائے کہ ہم اس کو کھا لیں، بلکہ یہ کبائر الذنوب میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ ان کے ساتھ احسان کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یتیم کی کفالت کرے میں اور وہ شخص جنت میں اس طرح ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے انگلیوں کا اشارہ کیا، جس طرح دونوں انگلیاں قریب قریب ہیں اس طرح یتیم کی کفالت کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوگا. اس کا اگر کوئی یتیم شخص ہو اس کے اوپر احسان کرنا چاہیے، اور اگر اس کا پاس مالدار یتیم ہے تو یہاں تک کہ وہ بالغ اور عاقل نہ ہو جائے اس کے مال کو صحیح خرچ کرنا چاہیے تاکہ اس سے اس کو فائدہ ہو. اس طرح فرمایا ساتویں اللہ تعالیٰ نے کہ جب تم کوئی چیز خریدو یا بیچو اس کے نال اور تول میں کمی اور بیشی نہ کرو. ایسا نہیں ہو کہ جب تم خریدتے وقت زیادہ لے لو اور بیچتے وقت اس کو کمی کر دو. یا اکثر معاشرے میں دیکھا گیا کہ لوگ میزانوں کو پیچھے کر دیتے ہیں یا میزان میں تولتے ہوئے کمی کرتے ہیں، یہ بھی کبائر الذنوب میں سے ہے. اور اس طرح فرمایا آٹھویں وصیت کی کہ عدل کرو ہر کسی میں اور اپنے قول میں، اپنے وعدوں میں، اور جو چیز بھی گواہی دی جائے اس میں بھی عدل کیا جائے. اور اس طرح فرمایا نویں جو اللہ تعالیٰ نے وصیت فرمائی کہ جب تم کسی سے وعدہ کر لو تو اس وعدے میں پورا رہو اور کوئی گواہی ایسے نہ دو جب تک کہ تمہیں اس کے اوپر یقین نہ ہو. اور پھر اختتام کے اوپر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی راستہ صراط المستقیم کا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، جس میں سورۃ فاتحہ میں فرمایا صراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم. جب انسان دعا کرتا ہے اے اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ دے گا، صراط الذین انعمت علیہم، وہ سیدھا راستہ جس کے اوپر تو نے انعام کیا، وہ والا نہیں جس کے اوپر تو نے غضب فرمایا. کہا یہی سیدھا راستہ ہے جو شخص ان وصیتوں اور نصیحتوں کے اوپر عمل کرتا رہا، یہی سیدھا راستہ ہے. اور پھر منع بھی فرما رہے ہیں کہ اس راستے کے اوپر نہ جانا، مطلب ان وصیتوں کے اوپر عمل کرنا، جو احکامات بتا گئے جو اللہ کے قریب کر دیں اس کے اوپر چلو، اور جو احکامات سے روک دیا اس سے بچ جاؤ. یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور جو شخص اس کے اوپر عمل کرتا رہا اسی کے لیے ایسی جنت ہے جس کے نیچے نہریں جس کا دل اور دماغ تصور بھی نہیں کر سکتا. میرے عزیز محترم ساتھیوں، یہ تین آیتوں کے اختتام کے اوپر ذرا غور فرمائیے. پہلی آیت کے اختتام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون. یہ اللہ تعالیٰ جو تمہیں وصیتیں کر رہے ہیں یہ وصیتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو سمجھدار ہیں، دانشور ہیں، عقل مند ہیں، کیونکہ عقل بھی ان گناہوں کا تصور نہیں کرتی اور عقل بھی ان گناہوں کو گناہ سمجھتی ہے. اور اس طرح دوسری آیت میں فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون. یہ وصیتیں اور نصیحتیں جو تمہیں کی جا رہی ہیں یہ تمہیں تذکیر دلائی جا رہی ہے. اور پھر تیسری آیت کے اختتام پہ فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم
ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, ताकि तुम तक़वेदार बन जाओ। और यकीन जानो, जो शख्स मुत्तकी परहेजगार बनना चाहता है तो उन वसीयतों को पढ़े, समझे, अमल करे और इस तरह अपनी औलाद को भी इन्हीं आमालों का बताती रहे। मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ, ऐ अल्लाह जब तक हम इस दुनिया में कायम बाकी रहें, ऐ अल्लाह खालिस तेरी इबादत करते रहें, तेरे साथ किसी को शरीक ना ठहराएं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए के ऊपर चलते रहें। ऐ अल्लाह हमसे राज़ी हो जा, ऐ अल्लाह हमारे कबाइर ज़ुनूब माफ़ फरमा दे, ऐ अल्लाह ये बड़े गुनाहों से हमें बचने की तौफ़ीक़ अता फरमा। هذا وصلوا وسلموا على حبيب المصطفى فقد أمركم الله جل من قائل من حكيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم من خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للبر والتقوى برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم